بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں وہ ایڈوکیٹ نزاکت علی میرانی، میری طرف سے سب دوستوں کو السلام علیکم۔ آج میں آپ کو جمعے کی دو اذانیں ہوتی ہیں ان کے بارے میں تھوڑی ایک حقیقت اور اصل جینین جو بات ہے وہ بتاؤں گا۔ ہمارے مولوی صاحبان جو ایک دوسرے سے بحث و مباحثہ تو کرتے ہیں، لیکن وہ اصل ایک دوسرے کو سیٹسفائی نہیں کر پاتے، کیونکہ ہمارے جو مولوی صاحبان ہیں اللہ ان کو ہر جگہ پہ ان کو کامیاب کرے، ان کو نصیحت دے۔ اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ فرقے بازی چھوڑ دیں، کیونکہ میں ہر ویڈیو میں یہ کہتا رہتا ہوں کہ فرقے بازی نہ کریں۔ فرقے بازی جو ہے وہ اسلام میں بہت بڑا گناہ ہے۔ فرقے بازی سے جو ہے نا وہ ہمارا اسلام جو ہے نا وہ ایک یعنی کمزور پڑ جاتا ہے، اور پڑا ہوا ہے کمزور۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جیسے جمعے کی نماز کے دوران دو اذان ہیں، وہ اس طرح ہوتی نماز جمعے کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو جمعے کی ایک ہی اذان ہوا کرتی تھی، اور اب میں یہ حقیقت بتانا چاہتا ہوں کہ جمعے کی جو اذان دو اس لیے ہوئی تھی کہ حضور کے دور میں تو ایک ہی تھی، لیکن حضرت عثمان غنی کے دور میں جب آبادی بڑھ گئی تو آبادی بڑھنے کی وجہ سے حضرت عثمان غنی نے یہ کیا کہ کیونکہ وہ لاؤڈ اسپیکر تو تھے نہیں، انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ ایک اذان مسجد کے اندر اور ایک بار جا کے بازار میں دلائی، تاکہ لوگوں کو اذان کا پتہ چل جائے۔ ٹائمنگ تو تھی نہیں نا، اب جو ٹائمنگ ہے وہ لاؤڈ اسپیکر ہیں، دور دور تک اذانیں جاتی ہیں، آواز جاتا ہے، ایک ہی شہر میں کہاں سے آوازیں آ جاتی ہیں اذان کی، یہ پتہ نہیں چلتا کوئی نزدیک والے سے ہے دور والے کی کہاں ہے، کیونکہ اگر بیچ میں گھر ہے جو تو طرف ماشاءاللہ مسجدیں ہیں اور چو طرف ہی اذانیں آتی رہتی ہیں، اور یہ اذانیں آتی رہتی ہیں تو پتہ چل جاتا ہے نماز کا۔ تو اس وقت حضرت عثمان غنی نے اس لیے کرایا کہ اگر دور والوں کو کیسے پتہ چلے کہ اذان کا ٹائم ہو گیا ہے اور وہ نماز کے لیے آئیں، تو اس لیے کیا تھا کہ بازار میں ایک اذان مسجد میں، ایک اذان بازار میں دلوائی تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے۔ لیکن ایک حقیقت یہ ہے کہ لوگ کچھ ہمارے مسلمان مولوی صاحبان ہمارے بھائی یہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی نے تو دلائی، تو یا تو وہ کہتے ہیں اس طرح کے بحث و مباحثہ کرتے رہے، یا تو بازار میں دیں یا مسجد میں ایک ہی دیں، لیکن وہ یہ نہیں بات سمجھ رہے کہ ہمارے صحابہ کا جو الفاظ یا مشورہ یا جو بات ہوتی تھی وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ کے رسول کو پسند آ جاتی اور قانون بن جاتا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اس جہاں سے گیا، اس کے بعد جو صحابہ ہیں حضرت ابوبکر، عمر فاروق، عثمان غنی، حضرت علی کرم اللہ وجہ، ان کے دور میں جو کام ہوئے ہمیں ان کو اپنانا چاہیے، کیونکہ ان کے مشوروں کو، ان کے باتوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی پسند کرتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرتا تھا۔ حضرت ابوبکر کی کچھ بات ایسی ہوئی جو اللہ کو پسند ہو گئی اور قانون بن گئی، حضرت عمر فاروق کی کچھ بات ایسی تھی جو قانون بن گئی، جیسے پردے کا مسئلہ ہے۔ اس طرح حضرت عثمان غنی کے دور میں جب یہ اذان کا مسئلہ ہوا تو ابھی ہمیں ماننا چاہیے انہوں نے دو اذانیں کروائی جمعے کی، ہمیں ماننا چاہیے، ان کی پیروی بھی کرنی چاہیے، جن کے مشورے اللہ اور اللہ کے رسول کو پسند آتے ہیں۔ ہم کون ہوتے ہیں ان کے مشوروں کو پیچھے کرنے والے؟ حضرت عثمان غنی نے بازار میں اس لیے دلوائی کہ اذان کا اور آواز کا مسئلہ تھا، آواز پہنچانے کا مسئلہ تھا۔ جب اب تو لاؤڈ اسپیکر ہیں، سہولت موجود ہے، تو دو اذانیں مسجد میں دے دو، کیوں حضرت عثمان غنی کی تو پیروی ہمیں کرنی ہے نا، حضرت عثمان غنی کی تو پیروی ہمیں کرنی ہے، کیونکہ ان کے مشوروں کو تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی پسند کرتا تھا،
ان کو مانتا تھا اور اللہ کے یہاں قانون بن جاتا تھا. اسلام میں بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو حضرت بکر کے دور میں، عثمان غنی، عمر فاروق، علی سائیں کے دور میں جو ہوئے وہ قانون بن گئے، اور ان کے قانون کو ہمیں ماننا ہے، ان کی پیروی کرنی ہے. لیکن کچھ ہمارے مولوی صاحبان یا کچھ ہمارے اپنے بزرگ صاحبان جتنے بھی ہیں ایک دوسرے بے سباسا کرتے ہیں. جس طرح ایک مولوی صاحب کہہ رہا تھا کہ یا تو ایک دے دو یا بازار میں جا کے دے دو. یہ کون سا طریقہ ہوا؟ بازار کی اس لیے تھی کہ اس وقت آزان کا آواز پہنچانے کا مسئلہ تھا، لاؤڈ اسپیکر نہیں تھی. اب تو لاؤڈ اسپیکر ہے نا، تو لاؤڈ اسپیکر کے آزان دے دو. کیا ضرورت ہے بازار میں دینے کی؟ ہمیں پیروی تو کرنی ہے نا، ہمیں سنت تو پوری کرنی ہے. ہمیں حضور اپنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان کی جو پیروی ہے، ان کی سنت، ان کو تو اپنانا ہے نا، ہمیں ان کو تو قبول کرنا ہے. ہمیں کہ اس نے 2 اذانیں دی، ہم 2 اذانیں دے رہے ہیں، 2 اذانیں دینی چاہیے. لیکن 2 کہتے ہیں کہ یا تو بازار میں دو یا لاؤڈ اسپیکر میں نہ دو یا تو ایک دے دو. نہیں، 2 ہی جو اذانیں آتی ہیں 2 دینی ہے، کیونکہ پیروی تو ہمیں کرنی ہے، 2 دینی ہے. ہاں بات یہ مسجد کے اندر یا مسجد کے باہر بازار میں، تو میرا کہنا ہے مسجد میں اندر ہی بیٹھ کے اندر ہی 2 اذانیں دے سکتے ہیں. وہ آواز کی وجہ سے، جب لاؤڈ اسپیکر وہ الاؤڈ اسپیکر تو آواز جاتا ہے نا، اس میں بدعت یا شرک بھی نہیں ہے، وہ تو آواز جا رہا ہے. ہاں یہ چھوٹا آواز ہے، وہ ایسے آلات نہیں جس کی وجہ سے بڑا آواز جا رہا ہے، اوپر دور تک آواز جا رہا ہے. تو ہم جو ہے نا یہ مسجد میں 2 اذانیں بھی دے سکتے ہیں اور لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے دے سکتے ہیں مسجد میں. بازار میں کی اب ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس وقت ضرورت بازار کی اس لیے پڑی تھی کہ وہ آواز کا مسئلہ تھا، آواز جانے کا. تو میرا کہنا یہ کہ آپس میں بے سباسا نہ کریں اور سوچ سمجھ کر کوئی بات کریں جس میں وزن بھی ہو، بات بھی ہو، اچھی بھی لگے. اس طرح جو ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ بے سباسا کرنے سے ہمارا اسلام جو ہے وہ یہ سمجھو کمزور ہوتا جائے گا. بے سباسا نہ کریں اور فرقے باتیں بھی چھوڑ دیں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس سے بھی کوئی اچھی بات آپ کو انشاءاللہ بتا دوں گا. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.